أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی محبان اسلام و مصطفیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں۔ معزز امین علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو حضور والا اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے مال کے لالچ نے، تمہارے مال کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، حتیٰ کہ تم قبروں میں داخل ہوگے۔ تو حضور والا اللہ جل شانہ نے یہ جو قاعدہ کلیہ ہمیں دنیا میں لے کے بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنے عبادت کے۔ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ دیکھا جائے تو ظاہری صورت میں اور انسان اور کافر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ سیرت کا فرق ہے، اور وہی سیرت ہماری صورت کو متفرق کر دیتی ہے کافروں سے، کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو وہ کردار دیا ہے، وہ اعمال بتائے ہیں جس کے کرنے سے انسان اپنی انسانیت، اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اگر انہی کا انسان انکار کرنا شروع کر دے تو وہ پھر انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کا ہی فیصلہ ہے۔ تو حضور والا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا ہے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یا پھر ہم نے مر جانا ہے تو اس کے بعد کوئی سلسلہ حیات جو ہم پیچھے گزار چکے ہیں اس کی کوئی پوچھ ہونے والی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس چیز کا بھی انسان یہاں پہ بیج بو ڈالے گا وہی کل قیامت والے دن کاٹ ڈالے گا، لیکن اس حقیقت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، شک کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقتیں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں ان میں شک ہوتا ہے، اور ایسا شک جو کہ پکا شک ہو جاتا ہے کہ حضرت انسان کو اس میں غفلت ہوتی ہے۔ انسان غفلت کس وجہ سے کر رہا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں بتا دیا کہ مال کے جمع کرنے کی ہوس نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا ہے، تاکہ وہ انسان قبروں میں چلا گیا ہے۔ اگر آپ اپنے ہی ماحول کے ارد گرد نظر ثانی کریں تو آپ کو خود پتہ چلے گا، ہم اپنے ہی کردار میں، اپنے ہی گریبان میں جان کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی ہی ہم ایسا ایک چھوٹا طبقے کا بندہ جو کہ ایک عام پیشہ ور ہے، اس سے لے کے ایک بہت بڑے تاجر تک، ایک بہت بڑے عہدیدار تک، ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس اگر ایک گاڑی ہے تو دو گاڑیاں ہو جائیں، اگر ایک مکان ہے تو دو مکان ہو جائیں، اگر میں ایک 1,500 یا 2,000 کا سوٹ پہن رہا ہوں کپڑوں کا، وہ میرے پاس 4 یا 5,000 کا ہونا چاہیے۔ اس سے بھی اوپر کے لوگ ہیں جو کہ پہنتے ہیں 10,000 20,000 ہزار کے بھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو ہوس ہے، جو انسان کی خواہشات ہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، لیکن ہوتا یوں ہے کہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضرت نبی مکرم محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ قبرستان میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اس سے لائن کھینچی اور اس کے سائیڈوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخیں بنانا شروع کر دی، اور ہر شاخ کے اوپر نیچے سے اوپر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش 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 لکھنا شروع فرما دیا، لیکن درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ موت لکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی خواہش پہ خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے، اور انسان بڑی دور کی سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی خواہشات کو روکنے والی، اس میں رکاوٹ آنے والی پھر اللہ جل شانہ کے نبی نے بتا دیا کہ وہ حقیقت موت ہے، کہ وہ آ جاتی ہے، اور انسان کی وہ خواہشیں دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں۔ اور انسان کا ہے بھی کیا؟ روح البیان میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا صرف وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور جو اس نے پہن لیا، اس کے علاوہ ہر بندہ اگر واقعی ہی حقیقت کی نظر کو دیکھے، حقیقت کی نظر سے دیکھے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہی ہر بندہ ہی ہر کام کو، ہر چیز کو، ہر مال کو اس دنیا میں ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ساتھ کوئی بندہ کچھ لے کے جاتا نہیں ہے، سوائے یا صالحین کے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ تمہارے چہروں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دیکھتا ہے، اور انسان اپنے ساتھ قیامت جب انسان اپنے ساتھ مر جائے گا تو اس وقت اپنے ساتھ وہ صرف قبر میں اپنے اعمال لے کے جائے گا، جس کی بنیاد پہ انسان کو اس کو یا جنت دی جائے گی یا پھر دوزخ دی جائے گی۔ اس کی بنیاد پہ انسان جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے پہ اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا ہے، کسی کو دے کے آزما رہا ہے بس کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہے۔
اور انسان کا یہاں پہ آزمائش ہی انسان دنیا کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کا یہاں پہ امتحان لیا جائے، انسان کو یہاں پہ دیکھا جائے کہ وہ کس قدر اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، کس قدر حضور پرنور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کے آئے ہیں ان کی کس قدر پہرے داری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا ہے۔ یہی تو انسان کا یہاں پہ امتحان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہی تو ارشاد فرما دیا کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ جل شانہ کی ہی اتباع کرتا ہے۔ اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود بخود اللہ جل شانہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ تو حضور والا اللہ جل شانہ نے جو اس دنیا میں بھیجا ہے ہمیں اس مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ زندگی اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ عارضی طور پہ دی ہے، یہ مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم ذرا برابر میں نیکی کرو گے تو اس کی بھی تمہیں جزا دی جائے گی، اور ذرا برابر برائی کرو گے اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اگر حضرت انسان حلال طیب اور پاک مال کما رہا ہے اور کھا رہا ہے اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ یا صالحین میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اس وجہ سے تو نہیں نکلے کہ تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی وجہ سے گھر سے نکلے ہیں۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے کہ باخدا میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو لے کے جاتے ہیں ایک انصاری صحابی کے گھر، اور وہاں پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ان کی اہلیہ باہر آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہتی ہیں کہ وہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی لینے کے لیے باغ کی طرف گئے ہیں۔ تو اسی اتنا میں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میرے گھر میں دنیا میں سے سب سے بہترین مہمانوں میں سے میرے گھر مہمان آئے ہیں، اور بندہ خود کیوں نہ سوچے اس بارے میں کہ وہ ذات جس کو اللہ جل شانہ کے نبی نے اتنا عرفہ والا اللہ کی طرف سے مقام عطا فرما دیا کہ انبیاء کے بعد اعلیٰ رتبہ عطا کر دیا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، اور خود حضور پرنور سرور کائنات خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج میرے گھر میں سب سے بہترین مہمانوں میں سے بہترین مہمان میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کھجوریں رکھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بکری کو ذبح کرنے لگے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انصاری صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ذبح مت کرو، دودھ دینے والی بکری کو ذبح مت کرو۔ تو انہوں نے پھر اس بکری کو ذبح کی جو دودھ دینے والی نہیں تھی، تو پھر اس کا سالن بنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جب کھانا کھا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بھی کل قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اس کی حاجت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے غلام عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بڑا طیب اور پاک، اور بالکل ہم اتنے فاقوں میں تھے، اتنے بھوکے تھے، اس کے بعد ہم نے یہ کھانا کھایا ہے، کیا اس کی بھی پوچھ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ حتیٰ کہ ریاض صالحین کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بغیر سینگوں والی بکری کو جس نے سینگوں والی بکری نے سینگ مارا تھا دنیا میں، تو کل قیامت والے دن ان کا بھی حساب ہوگا۔ تو حضور والا یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ شاہ نے پیدا کی ہے، اس میں ہمیں یہ جو موقع دیا ہے آنے کا، ہم سے پہلے کتنی ہی امتیں گزر چکی ہیں۔ اگر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ان کی امتیں بھی تھیں، اور آج اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے اور زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں سے کون نیک اعمال کرنے والا ہے۔ حضور والا ایک دفعہ میں اپنے ہی گاؤں کے قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے ساری قبریں موجود تھیں، اور اس وقت احساس ہوا کہ واقعی ہی اللہ جل شانہ نے آج مجھے موقع دیا ہوا ہے، میرے پاس اختیار ہے، اگر میں نیک اعمال کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، اگر میں نہ کروں تو یہ جو میرے سامنے قبروں میں موجود ہیں، آج یہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس وقت نہیں تھا ہوتا، ہر عمر کا بندہ موجود ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے اگر ان کو دین کی دعوت دی جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے،
وہ مختلف شعبہات میں کام کرنے والے تھے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے، ایسے ایسے الفاظ والے بھی تھے لوگ، اور ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا، مختلف قسم کی حجتیں اور شرارتیں پیش کرنے والے لوگ۔ لیکن آج اگر آپ اپنے ہی قبرستان میں جائیں اور ایسے لوگوں کو دیکھیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک اشارہ دے رہا ہوں عبرت کی غرض سے، کسی کی تحقیر کرنا مقصد نہیں ہے، نصیحت کرنا مقصد ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اسی قبرستان میں آپ جائیں، اپنے ہی قبرستان میں جائیں، تو آپ کو ہر عمر کا بندہ نظر آئے گا۔ ایک چھوٹا نومولود بچہ، اس سے لے کے سن 61 کا بندہ جو بوڑھا ہے، 108 سال کا بندہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا، لیکن وہاں پہ اب کوئی اٹھ سکتا نہیں ہے کہے کہ اب میں اپنے اعمال سے بیکار لوں گا دنیا میں جا کے۔ حضرت انسان کو اس وقت میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کر رہا تھا کہ آج میں زندہ ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے، مجھے نیک اعمال کر لینے چاہیے، مجھے اپنی زندگی کو سنبھال لینا چاہیے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے، پیغمبروں کی سنت ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے میرے جو نوجوان بھائی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو جو گزار رہے ہیں، اگر اللہ نے موقع دے دیا ہے، صحت تندرستی دی ہوئی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھائیے، ورنہ روح البیان میں لکھا ہوا ہے، حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ سب سے سخت ترین جو امتحان ہوگا وہ اس شخص کا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہوگی اور فراغت بھی دی ہوگی۔ پوچھے گا، اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے اس حالت میں دنیا میں اپنی زندگی کیسے گزاری ہے؟ تو اس وقت اللہ جل شانہ کے سامنے ہم کیا جواب دے ہوں گے؟ آج تو ہم چار باتیں کر کے لوگوں کو منہ بند کر دیتے ہیں، لیکن کل محشر والے دن جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو اس وقت ہمارے کیا صرف زبان بند ہوگی، باقی ہر عضو ہمارا گواہی دے رہا ہوگا کہ اس نے فلاں بندے نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں اس کا مقصد جاننا ہوگا حضور والا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خاص طور پہ ہمارے شعبے کے وہ بندے، دنیا میں ہر طرح کا شعبہ ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ صورت میں انسان کافر بھی اور مسلمان بھی ایک جیسے ہیں، لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اس چیز ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے، اپنی سیرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی صورت کو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لیے، وہ اپنا کردار، اپنی سیرت کو درست کرنے کے لیے ہر اپنا نیا جو دن اس کا آنے والا ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کر رہا ہوتا ہے اور اپنی نیکیوں کو بڑھا رہا ہوتا ہے، تاکہ اس کی فطرت میں وہ نیکیاں شامل ہو جاتی ہیں، تو پھر نیکی کرنا اس کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، کہ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے اللہ جل شانہ پھر اس کو تقویٰ عطا فرما دیتا ہے، اپنا ڈر خوف خشیت عطا فرما دیتا ہے، اس کو پھر اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے، اس کی عبادت پہ خالص ہو جاتی ہے، اللہ جل شانہ کی خاطر ہو جاتی ہے، اس میں کسی کو دکھانا سنانا اس کا مقصد نہیں ہوتا، نہ ہی اپنی تعریف سننا مقصد ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضور والا کسی بھی شعبے کا کوئی بندہ ہے، اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو ہمارے اساتذہ یہ بھی بتایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک قلم جو تمہارے علم کا سبب بن رہا ہے اس کا بے ادب کرو تو وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ اللہ نے جو فرما دیا کہ علم الانسان بالقلم، اللہ نے جو علم سکھایا ہے انسان کو قلم کے ساتھ سکھایا ہے، تو ہر وہ چیز جو آپ کے علم کا سبب بن رہی ہے، آپ کا بہترین دوست وہ ہے جو آپ کو جہنم سے دور کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں چاہے قلم آ جائے یا کتاب آ جائے یا کاپی آ جائے یا استاد آ جائے یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اللہ جل شانہ کے قریب کرنے والی، ہمیں اس کا ادب کرنا ہوگا۔ تو آج کے دور میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اپنا معافی ضمیر اندر کی فکر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کی قدر کریں، جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتے ہیں، جو ہمیں اللہ جل شانہ کے قریب لے کے جاتے ہیں، اور حضور پرنور سرور کائنات وہ دروازہ ہے جو جب تک اس دروازے تک نہ پہنچا جائے تو اللہ تک پہنچا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تک پہنچانے والے ہمارے علماء جو کہ وارثین انبیاء ہیں، اپنے علماء کی آپ قدر کیجیے۔ ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کریں گے تو ہم نے کس کی قدر کرنی ہے؟ ہم اپنے ہی علماء کو اگر جہلوں میں ڈالتے رہیں گے، اگر وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نکلتے ہیں، ہم انہی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے لگ پڑیں گے، انہی کے اوپر دست درازی کرنا شروع کر دیں گے، تو ہمارا علم کہاں جائے گا، ہمارا عمل کہاں جائے گا، ہمارا ادب کہاں جائے گا؟ اپنی زندگی کو خود اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ وہ پولیس والے کہاں پہ جائیں گے جو اپنے علماء کے اوپر ڈنڈا دراز کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کی کمزوری کو ذرا دیکھیں نا، اس پہ ہماری نظر کیوں نہیں پڑتی ہے؟ کہ اللہ جل شانہ کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے، یا پھر ان ایس ایچ او اور ڈی پی اوز اور ان پرائم منسٹرز جو کہ اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کے آپ نے پیش ہونا ہے؟ کیا ان پرائم منسٹرز نے کیا گوروں کے سامنے پیش ہونا ہے؟ وہ جو اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی گستاخیاں کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن ان کے سامنے منہ پیش کرنا، نعوذ باللہ، یا اللہ جل شانہ کو منہ دکھانا ہے؟
بڑے درد اور دکھ کی بات. کسی بھی شعبے کا بندہ ہے وہ اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلانے کی کوشش کرے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ بسنے والے جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. تو اللہ کے اوپر توکل یقین ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے اوپر ہونا چاہیے. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم وہاں پہ یس کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے افسر آ گئے ہیں، ان کی آپ جناب اس طرح سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ افسر بھی اپنے آپ کو دیکھے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے اور کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے، اپنی عقل اور منطق کو آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے. اسلام اس نے اپنے حکمرانوں سے سیکھنا ہے یا علماء سے سیکھنا ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تم میں صاحب حکم یعنی علماء اور فقہا ہیں. ایک وقت کا پرائم منسٹر بھی اگر ہے اور مسلمان ملک میں رہ رہا ہے اور مسلمان اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے، اگر تو وہ خود عالم فاضل مفتی ہے، اس کے اپنے اگر شریعت کے مطابق احکامات ظاہر کر رہا ہے تو صاحب کو پتہ ہے کہ وہ کر رہا ہے. اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اپنے آپ کو کیوں ریڈی میڈ مفتی بنا کے پیش کر رہا ہے؟ وہ علماء کے سامنے اپنے دوزانوں ہو کے کیوں نہیں بیٹھتا ہے؟ دستے سے دراز سوال کیوں نہیں کرتا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہاں کی تحریک کا انصاف ہے؟ ریاست مدینہ بھی کہو، اور اس کے بعد جو ریاست بنانے والے علماء اور فقہا ہیں جو تمہیں تعلیم دیں گے کہ ریاست مدینہ کیسے بنتی ہے، تمہیں بتائیں گے کہ ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے، تمہیں بتائیں گے کہ ریاست مدینہ میں رہنے والوں کی صورتحال کیسی تھی، تمہیں بتائیں گے کہ ریاست مدینہ والے جو خود حضور پر نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ کیا ہے، تم انہی کے گربانوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، انہی کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہو. اور نعوذ باللہ من ذالک، یہ کام تو وہ کفار کے مشرکین کو اپنے لڑکوں کو کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا کرو. کیا تم اپنے علماء کو ان کی سنت کے اوپر عمل کر کے، جو کافر کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تم ان کے اوپر عمل کر کے اپنے علماء کو غرق کیا کرو گے، اپنے علماء کے اوپر دست رازی کیا کرو گے، اپنے علماء کو تذلیل کیا کرو گے، اپنے علماء کی تحقیر کیا کرو گے اور ان گستاخوں کو خوش کیا کرو گے